السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ جنتیوں کا قد کاٹ، حسن، صورت اور دل کن نبیوں جیسے ہوں گے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو فرمایا، آپ جا کر اس جماعت کو سلام کیجئے۔ یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی، اور ان سے سنیے یہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت آدم تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان فرشتوں نے سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت پر ہوگا۔ اس کی قد کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے اب تک حسن و جمال اور قد کاٹ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضائع ہونے والے بچے سے لے کر، یعنی جو حمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس بچے سے لے کر بوڑھے تک مومن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر بغیر داڑھی کے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث طبرانی کبیر میں ہے، اور یہ کنز الاعمال میں بھی ہے، اور یہ ترغیب و ترہیب ان میں بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی جسم کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، یعنی جسم کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ابو نعیم میں موجود ہے۔ اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 60 ہاتھ کی لمبائی اللہ جل شانہ کے ہاتھ کی ہے، اور اس کا اندازہ آدمی کی اپنے ہاتھ کے ساتھ لگانا درست نہیں۔ نہ معلوم کتنا طوالت ہوگی اس میں، بہرحال اتنا بھی زیادہ نہ ہوگی جو غیر مانوس ہو جائے، مطلب اچھا نہ لگے۔ اب اس کو کمپیریزن اس کی کرنا کہ یہ 60 فیٹ ہے اور یہ 60 میٹر ہے اور یہ 7 فیٹ ہے اور 7 گز ہے، یہ اس کا اللہ جل شانہ کو اندازہ ہے، اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ اس ماحول میں کس طرح یہ ایڈجسٹ کریں گے اور کس طرح یہ ہائٹ اچھی لگے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو ہے اس کو معلوم ہے، ہمارا اس میں کوئی بس نہیں چلتا، اور حدیث میں اس سے کوئی صاف بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بالکل 60 فیٹ ہے یا انسان کے ہاتھ کے برابر ہے۔ بس اللہ نے اس کے لیے اپنا ایک مقدار برابر کیا ہے، اور رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنے طویل ہوں گے۔ بس 60 کا اندازہ اس نے بتا دیا ہے رب نے۔ جنتی مردوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات جنت میں اس حالت میں جائیں گے کہ نہ تو ان کے جسموں پر بال ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی، آنکھوں میں سرما لگائے گئے ہوں گے، 30 سال کی یا 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اور اکثر روایتوں میں 33 سال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، صفۃ الجنہ، ابو نعیم، ان تینوں کتابوں میں موجود ہے۔
اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں 33 سال کی عمر میں بغیر جسمانی بالوں اور داڑھی کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ان کو جنت میں ایک درخت کے پاس لے جائے گا جس سے وہ لباس کو پہنیں گے، پھر نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی میں فرق آئے گا، یعنی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اب اس لیکچر سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو اس لیکچر سے ہم نے یہ سیکھا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اب یہ 60 ہاتھ کتنا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس جنتی کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اور اس کا دل حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ اس کی عمر 33 سال ہوگی، اور آخری حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔